في كلام أوسطنا، اللهم صل على محمد في كلام أخيرنا. گزشتہ جمعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کیسے ملی اور غار حرا کا وہ واقعہ، حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ اقرا یا محمد، آپ نے کہا ما انا بقارئ، پھر 5 آیتیں وہ نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق. آپ جب غار حرا سے اپنے مکان پر آئے تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو غار حرا کا واقعہ سنایا اور فرمایا زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، اے خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ. حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور فرمایا کہ آپ کے ساتھ کبھی برا نہیں ہو سکتا. آپ تو یتیموں کے والی ہیں، بے سہارا کو سہارا دینے والے ہیں. حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی. اللہ نے بیوی کو جو بنایا ہے یہ سکون کے لیے بنایا ہے کہ شوہر کے غمزدہ ہونے پر جب بیوی تسلی دیتی ہے تو آدمی کا سارا ٹینشن ہلکا ہو جاتا ہے اور وہ بے غم ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ہم نے تم سے عورتوں کو بنایا تمہارے سکون کے لیے، تمہارے اطمینان کے لیے، تمہاری راحت کے لیے. الغرض بتانے کا مقصود یہ ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی کو تسلی دی اور اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی. ورقہ بن نوفل نے ساری باتوں کو سنا تو کہا کہ وہ جبرائیل تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آتے تھے. اور فرمایا جس نبی کا انتظار تھا وہ نبی برآمد ہوئے ہیں، آپ محمد الرسول اللہ ہے. اور فرمایا کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے شہر والے، یہ مکہ والے آپ کو مکہ سے نکالیں گے. اور ورقہ بن نوفل نے کہا کہ اگر اس وقت میں موجود رہوں گا تو ضرور میں آپ کا ساتھ دوں گا. ورقہ بن نوفل توریت کے حافظ تھے، اہل کتاب میں سے تھے. چنانچہ اس طریقے سے آپ کو نبوت ملی. لیکن ابتدا کے اندر نبوت ملنے کے بعد ابتدا کے جو 3 سال گزرے ہیں آپ مکہ والوں کو چپ کر دعوت دیتے تھے. اللہ کا حکم یہی تھا کہ پوشیدہ طور پر آپ دعوت دیں، مخفی طور پر آپ لوگوں کو دعوت دیں.
آپ جس جگہ جاتے وہاں پر ایک اللہ کی دعوت دیتے اور لوگوں کو کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس بات کو مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن مکہ والے یہ آپ کے دشمن بن چکے تھے۔ ایسے ہی مکہ والوں نے ایک مرتبہ مشورہ کیا کہ نعوذ باللہ یہ محمد روزانہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے اور ہمارے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے، ہم کچھ تو ایسا پلاننگ کرے، کچھ تو ایسا مشورہ کرے جس سے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت رک جائے، ایک اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیں۔ چنانچہ کفار مکہ نے مشورہ کیا اور مشورے کے اندر یہ طے ہوا کہ ہم سب مل کر ابو طالب کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیں۔ تو کفار مکہ کے بڑے جو سرداران تھے انہوں نے عمارہ بن ولید بن مغیرہ کو اپنے ساتھ لے کر ابو طالب کے پاس گئے اور کہا کہ ابو طالب، یہ مکہ کا سب سے خوبصورت بچہ ہے، یہ نوجوان مکہ کا سب سے خوبصورت نوجوان ہے، ہم اپنے ساتھ میں اس کے لیے لائے ہیں تاکہ اس کو ہم آپ کے حوالے کر دیں اور آپ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ ابو طالب نے جب ان باتوں کو سنا تو آپ کو بڑا غصہ آیا، آپ حیرت زدہ رہ گئے اور کہنے لگے اے کفار مکہ، آپ لوگوں کو کیا ہوا کہ آپ ایسی بے تکی باتیں کرتے ہو؟ کہا کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جب سردارہ نے قریش نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو انہی میں سے ایک مطعم ابن عدی جو بڑے عاقل انسان تھے وہ کہنے لگے کہ ابو طالب تم بے انصافی کر رہے ہو کہ آپ کا بھتیجا ہمارے دین کو چھوڑ کر ایک اللہ کی دعوت دیتا ہے اور آپ محمد کا ساتھ دیتے ہو، ہم کب تک ایسا برداشت کریں گے؟ ہم تو وہی کریں گے علیہ ما وجدنا آباءنا، جس پر ہم نے ہمارے باپ داداؤں کو پایا تھا۔ اور وہاں پر کفار مکہ نے اور سرداران قریش نے ابو طالب کے سامنے دھمکی دی کہ نعوذ باللہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے، اور دھمکی دے کر چلے گئے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس میں آئے تو ابو طالب نے یہ سارا قصہ سنایا
کہ کفار مکہ آئے تھے اور انہوں نے یوں ایسے ایسے کہا. اور ابو طالب نے کہا کہ میرے بھتیجے ایسا کب تک چلتا رہے گا؟ اللہ کے نبی نے جب دیکھا کہ میرے چچا ابو طالب جو اتنے میرے حامی ہیں اور اتنا ساتھ دینے والے ہیں اور ہر وقت آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے چچا، اگر آپ میرے ایک ہاتھ میں چاند کو رکھ دے، دوسرے ہاتھ میں سورج کو رکھ دے اور یہ کہہ دے کہ میں ایک اللہ کی طرف دعوت دینے سے رک جاؤں، تو میرے چچا یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. میں تو اللہ کے دین کی دعوت دوں گا، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں گا. آپ یہ کہہ کر جب جانے لگے تو چچا نے آواز دی، اے میرے پیارے بھتیجے، اے میرے جگر کے ٹکڑے، کچھ بھی ہو جائے میں ضرور بضرور تمہارا ساتھ دوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تسلی بھرے جملے ابو طالب کے منہ سے سنے تو آپ کے اندر ایک خوشی کی لہر آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے، باوجود انہوں نے ایمان نہیں لائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ساتھ دیا. ہمیشہ آپ کے حامی رہے، ہمیشہ آپ کے مددگار بن کر رہے. ابو طالب نے اسی وقت اپنے خاندان والوں کو بلایا اور اعلان کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حامی ہوں. آپ کے دیگر چچا نے بھی آپ کا ساتھ دیا، لیکن ابو لہب نے کہا کہ نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دوں گا، میں آپ کی مخالفت کرتا ہوں. میں تو ان لوگوں کا ساتھ دوں گا جو نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، میں ان کی تائید کرتا ہوں. ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا، لیکن ابو لہب اس کے لیے کہا جاتا تھا کیونکہ ابو لہب بہت خوبصورت تھا. اس کے چہرے سے چمک کی شعاعیں ٹپکتی تھی اور نظر آتی تھی، اس کے لیے اس کا نام ابو لہب پڑ گیا. ابو لہب نے کھل کر مخالفت کی اور کہا کہ نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دوں گا، بلکہ آپ کی مخالفت کروں گا اور آپ کو تکلیف دوں گا. ابو لہب یہ آپ کا پڑوسی تھا. اللہ کے نبی کا مکان اور ابو لہب جو آپ کا چچا بھی تھا، مکان آزو بازو میں تھا. ابو لہب جہاں بھی گندگی ملتی وہ لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے رکھ دیتا تھا. اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل، اس نے بھی اللہ کے نبی کو اتنی تکلیفیں دی کہ جہاں پر بھی کانٹے ملتے وہ لاتی اور حضور کے راستے میں رکھ دیتی تھی. ابھی تکلیفوں کا پہاڑ ٹوٹا نہیں تھا، یہاں پر نبوت کا اعلان کیا، وہاں پر تکلیف پہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی. بیعت وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹیوں کا طلاق ہوا ہے. آپ کی ایک بیٹی ابو العاص کے نکاح میں تھی اور ایک بیٹی عتیبہ کے نکاح میں تھی جو ابو لہب کا بیٹا ہے.
جیسے ہی معلوم ہوا تو کفار مکہ عتیبہ کے پاس آئے اور کہا کہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پرانے دین کو چھوڑ کر نئے دین کی دعوت دیتا ہے، آپ کو ذہنی تکلیف دی گئی، قربان جاؤ شریعت پر، قربان جاؤ دین پر۔ کتنی پیاری شریعت اور کتنا پیارا دین کہ فرمایا اگر تم دیکھو کوئی مصیبت میں ہے، کوئی تکلیف میں ہے، تو تم جا کر اس کو تسلی دو۔ کسی مذہب کے اندر ایسی تعلیم نہیں دی گئی کہ بیمار ایک بیماری مصیبت ہے تو کہا گیا کہ جاؤ اس کی عیادت کرو اور اس کو تسلی دو، تاکہ بیمار کو آپ کی تسلی، آپ کے جملے سن کر اچھا لگے اور اپنی بیماری سے جلد اچھا ہو جائے۔ کسی کا انتقال ہو گیا ہے، وہ غم میں ہے، تکلیف میں ہے، جا کر اس کو تسلی دو اور کہو کہ اللہ تم کو اس کا بہترین نعمت بدل دے گا، اور یہ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے لے لیا۔ تسلی دینے کا حکم دیا۔ دیکھو کوئی مصیبت میں ہے تو جاؤ اور اس کو تسلی دو، کوئی بات نہیں، آپ کا جو یہ غم ہے اللہ ضرور ہلکا کر دیں گے۔ اس سے یہ کہو ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، کہ آج مصیبت ہے، آج مشقت ہے، آج حالات ہے، انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا کہ اچھا حال آئے گا، تندرستی ختم ہوں گی، مصیبت ختم ہوں گی۔ یہ شریعت کا کنسپٹ ہے۔ الغرض کفار مکہ عتیبہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی یہ آپ کے نکاح میں ہے، آپ اس کو طلاق دے دیں۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوں گی ہمارے نبی کو کہ عتیبہ اپنی بیوی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میں تجھ کو چھوڑ دیتا ہوں، جس طرح محمد نے پرانے دین کو چھوڑ کر نئے دین کو اختیار کیا، اس طریقے سے میں تم کو طلاق دیتا ہوں اور میں تم کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قمیض کو پکڑا اور کھینچا، اور نعوذ باللہ آپ کے چہرے انور پر عتیبہ نے تھوکا اور آپ کو دھکا دیا۔ یا نبوت کا ملنا تھا اور تکلیفیں بڑھتی جا رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی۔ آج تو لوگوں کا تکیہ کلام بنا ہوا ہے، تھوڑی تھوڑی بات پہ بد دعا دیتے، تیرا ایسا ہو جائے، تیرا ویسا ہو جائے، تیرا یہ ہو جائے، تیرا ستیہ ناش ہو جائے، اللہ میری اور آپ کی اور پورے امت مسلمہ کی اس سے حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، لیکن آپ کو اس وقت اتنی تکلیف ہوئی، اتنا شدید غم ہوا کہ آپ نے کہا اے اللہ، تو عتیبہ کو تیرے درندے جانوروں میں سے کسی جانور کو مسلط فرما۔ چنانچہ واقعہ بڑا لمبا ہے، ایسے ہی ہوا جب ابو لہب اپنے بیٹے عتیبہ کو لے کر تجارت کی غرض سے باہر گیا اور وہاں پر انہوں نے ایک جگہ قیام کیا، تو عتیبہ پر ایک جنگلی
جانور نے حملہ کیا اور اس کے گلے کو پکڑا، علماء فرماتے ہیں وہ جنگلی کتا تھا جس نے عتیبہ پر حملہ کیا اور گلے کو پکڑا، اور وہیں پر عتیبہ ختم ہو گیا۔ الغرض، ابو لہب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف دی۔ 3 سال کے بعد اللہ کی طرف سے جب یہ اعلان ہوا کہ آپ کھل کر دعوت دیں، آپ کھل کر تبلیغ کریں، آپ لوگوں میں اعلان کریں اللہ کی الوہیت کا اور آپ کی نبوت کا، تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر، ایک روایت میں آیا وادی قبیس جو ایک پہاڑی ہے مکہ کے اندر، آپ نے وہاں کھڑے ہو کر دعوت دی اور آپ نے کہا اے لوگوں، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرے گا، کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تو سب نے مل کر ایک ساتھ یہ کہا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ نے زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم ضرور آپ کی بات کو مانیں گے، ہم آپ کی بات کا اقرار کریں گے، ہم آپ کی بات کو نہیں جھٹلائیں گے۔ پھر آپ نے لوگوں کو دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں اس بات کو مانو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نفع کے مالک بھی اللہ ہے، نقصان کے مالک بھی اللہ ہے، موت اور حیات کے مالک یہ اللہ ہے۔ اس دعوت کے دینے کے پہلے آپ نے یہ کہا، یا صباحا، مکہ والوں کا معمول تھا جب بھی کوئی اہم بات یا کوئی ایسی بات جو قابل غور ہو تو صباح کے نام سے پکارتے تھے اور کہتے تھے کہ آ جاؤ، جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ جب جمع ہوئے، آپ نے دعوت دی تو سب سے پہلے پتھر ابو لہب نے اٹھایا اور اللہ کے نبی کو مارا اور کہا کہ تبا یا محمد، کہ محمد تیرے لیے ہلاکت ہو، بربادی ہو، کیا اس بات کے لیے تو نے ہم کو جمع کیا ہے؟ پھر آگے کیا ہوا انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کو بھی تفصیل بتایا جائے گا۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی اور پورے امت مسلمہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے کی اور عملی زندگی میں اس کو لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔